إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله تعالى في موضع آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة. محترم حاضرین سامعین کرم فرما حضرات جو آپ دور دراز سے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس حیبت میں کہ آپ نے قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرنے میں ہم کمزوروں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کا رویہ برتاؤ ہمارے ساتھ یہی رہے گا. ہم سب لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں ہمیشہ شریک رہے ہیں. قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے مختلف جگہوں سے پڑھی. دراصل کچھ ابھرتے ہوئے سوالات کے جوابات ان دونوں آیتوں کے اندر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سے روشناس کروں. یہاں اس اسٹیج کے اوپر اور آپ کے بیچ میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس لائق تو نہیں تھا کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں ابشائی کروں، مگر اب آپ کی فرمائش اس لیے میں آ گیا. پہلی آیت قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اور مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی ظاہر ہو گئی، گمراہی بھی ظاہر ہو گئی. دنیا کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا توحید یا شرک. آدمی ایک اللہ کو مان کر اس کی ہی عبادت کرے، اپنی ساری عبادتوں کو اسی کے ساتھ خاص کر دے، یا پھر اپنی اس عظمت والی پیشانی کو 10 جگہ جھکا دے. دو ہی راستے ہیں ہر انسان کے پاس. یا تو باعظمت پیشانی کو جس کو اللہ نے سب سے اوپر لگایا، یہ پیشانی آپ کی گھٹنوں میں نہیں ہے، آپ کے پیروں میں نہیں ہے. ہیڈ ہے ہیڈ، اور ہیڈ سب سے اوپر ہوتا ہے. چاہے وہ ہیڈ اسکول کا ہو، چاہے وہ ہیڈ آفس کا ہو، چاہے وہ ہیڈ گاؤں کا ہو. یہ باعظمت جو شے ہے اس کو صرف ایک اللہ کے سامنے رکھنا. اور عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ حج اور زکات ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے. آپ منت مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. یہ منت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ عبادت ہے. وغیرہ وغیرہ بہت ساری جس میں تفصیل میں نہیں جانا. تو یا تو آدمی ایک اللہ کے ساتھ اپنی عبادت خاص کر لے، یا خود اپنی تسبیح کرے، اپنے کو ذلیل کرے، 10 جگہ جھکاتا ہے. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اور مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. ہر انسان کو اللہ نے اپنا شعور بخش دیا.
اب آئیے دیکھیں اسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت مذہب کے معاملے میں. اگر آپ تاریخ جانتے ہوں گے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے مذہب جبری تھا. مذہب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اس دور کے بادشاہ جو جس ملک کا بادشاہ ہے اس کا مذہب پورے دیش کا مذہب ہوا کرتا تھا، اور اس دیش میں کوئی دوسرا مذہب کا آدمی رہ نہیں سکتا جب تک وہ اس مذہب پر نہ چلے. اسلام سے پہلے کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے جبری تھے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے اس زمانے میں قسطنطنیہ ہو، روم ہو، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں. چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوں یا بڑی بڑی ہو، سب کا ایک ہی قانون تھا کہ آپ کو اس دیش میں رہنا ہے تو اسی مذہب سے چلنا ہے، آپ کی پسند کا مذہب نہیں چلے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جب توحید کا اعلان کیا تو سارے مکے والے کیوں خلاف ہو گئے؟ کیا اللہ کے رسول نے کسی سے پیسہ مانگا تھا، روٹی مانگی تھی، دولت مانگی تھی، عزت مانگی تھی؟ کیا مانگا تھا؟ کچھ نہیں، بس اپنی پسند کا دین جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول کو اللہ نے بانٹا. اہل مکہ کو پسند نہیں آیا، کیا ایک وقت ہماری بہت سے نکل گیا، مجبور کیا مسلمانوں کو تمہیں اسی دھرم میں رہنا پڑے گا، اسی بت کو پوجنا پڑے گا. یہ سارا انقلاب جو مکے میں آیا اسلام کے خلاف یا پورے عرب میں آیا، صرف اس لیے آیا کہ ایک ایسا دین ان کے سامنے آیا تھا جو ان کے دین کے خلاف تھا، اس کو قبول نہیں کر پا رہے. یہ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا انقلاب اس دنیا کے اندر جو آیا وہ اللہ کے رسول کے ذریعے، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا یہ حکم، اس کا اعلان کیا اور عمل کر کے دکھایا کہ آج کے بعد دین جبری نہیں، اختیاری ہوگا، پسند کا ہوگا. آدمی کپڑا اپنے پسند کا پہنے، کھانا اپنے پسند کا کھائے، مکان اپنے پسند کا بنے، لیکن دین اس کے پسند کا نہ ہو. یہ اللہ کے قانون کے خلاف. اس لیے جس کو جو دین پسند ہو وہ اپنے من پسند دین پر چلے. ہدایت بھی صاف ہے، گمراہی بھی صاف ہے. جس دین میں خوبی ہوگی دین اپنے آپ بڑھتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا. طاقت کے بلبوتے اگر کوئی شخص چاہے کہ غلط چیز کو پھونک دے تو کم از کم اس دور میں ممکن نہیں ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ آج کے بعد فریڈم ہے، جس کو جو دین پسند ہو اپنے اپنے دین پر چلے. ہدایت کی ظاہر ہے، گمراہی کی ظاہر ہے. اور اس وقت جتنے بھی حملے ہوئے مسلمانوں پر، جتنے بھی غزوات اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوئے ہیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، جنگ خندق ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئی اور جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اسلام پر، وہ صرف اس لیے ہوئے کہ سارے کے سارے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے گھر میں ہی رہنا پڑے گا. اور جتنی بھی دفاعی جنگیں لڑی مسلمانوں نے صرف اس لیے کہ دین میں فریڈم ہے، آزادی ہے، ہر آدمی اپنی پسند کا دین رکھے گا. یہ پہلا کام ہوا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوا، اور یہ چیز انقلاب بن گئی پوری دنیا کے لیے. آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، پوچھے کریے. یہ پہلا انقلاب جو اسلام آیا، دنیا کے سامنے پہلی بار آئی یہ بات کہ مذہب آزادی کے ساتھ آدمی قبول کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا نے آہستہ آہستہ اسے قبول کیا. ابھی تقریباً 50-60 سال پہلے UNO اقوام متحدہ نے اس ریزولوشن کو پاس کیا کہ دنیا کے اندر مذہب کی آزادی ہوگی اور دنیا کے ہر انسان کو مذہبی آزادی چاہیے. اسلام کے اس قانون کو نقل کیا دنیا نے، اور ابھی آپ کے اس دیش کے اندر
تو چند سال ہی ہوئے جمہوریت آئے ہوئے، پھر اس دیش میں اس چیز کو مانا گیا اور قانون میں لکھا گیا کہ مذہب ہر انسان کے پسند کا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام کا سب سے بڑا تحفہ جو مسلمانوں کو بلکہ پوری کائنات کو ملا وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر شخص آتا ہے، جو اس سے پہلے کبھی کسی کو میسر نہیں آیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس کو جبری طور پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کا یہ اجتماع، آپ کی موجودگی اس بات کو بتانے کے لیے تھی کہ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں جبر ہے اور وہ جبر ہے۔ اگر قرآن پر کسی کا ایمان ہو تو اسی آیت پر ایمان رکھنا ہوگا کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہر شخص کو اپنے دین کو بڑھانے کا، اس کی اچھی باتوں کو پھیلانے کا، اپنی باتیں اچھے انداز میں کہنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز تھی جو آپ کے سامنے آئی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ایک چھوٹی سی جماعت کی آتا ہے جو صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے مقالہ جاتا آ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات، ایک ہوا سا کھڑا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اہل حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور اکثر یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رسول کو نہیں مانتے۔ ہمارے خلاف اکثر یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ آپ ہزار بار کہیں کہ نہیں ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر آپ کہیں گے کتنی بار؟ ایک یا دو بار کہیں گے، لیکن جو لوگ سال بھر اس کام کو کرتے ہیں ان کا افواہ ہے۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں سب کو کہ ہم اہل توحید، اہل حدیث کا ایمان کیا ہے، تاکہ ہمارے بارے میں کوئی کبھی غلط فہمی نہ پھیلائے۔ 2 منٹ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں ایمان رکھتا ہے اور سکے سما اسی پر عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بات کو نہیں مانتا نہ اس پہ عمل کرتا۔ قرآن و سنت کے اندر اللہ کے جو اوصاف ہیں، بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تحریف کے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا نہ صرف یہ کہ ایمان ہے، بلکہ کوئی بھی عمل جو رسول کے حکم کے خلاف ہو ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، لوگ جان لیں۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق سکے سما اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک وہ دین پر چلتا ہے۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی بات نہ پھیلائی جائے کہ ان کے فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں عالم نے وہ لکھا، فلاں عالم نے وہ لکھا۔ ارے ہم جب بڑے بڑے ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے تو ہم عالموں کے پیچھے کہاں بھاگنے والے؟ ہمارا ایمان قرآن پر، ہمارا ایمان حدیث پر۔ اگر حدیث و قرآن کے خلاف ہمارا کوئی ایمان دکھاتے تو ہم اسی وقت توبہ کریں کہ بھئی حدیث فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں آیت کے خلاف اگر ہمارا کوئی ایمان ہو تو دکھائے۔ اگر کوئی عالم ہم میں سے کوئی کچھ بول دیتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یاد رکھیے ہم جب بڑے بڑے علماء اور ائمہ کی اتباع نہیں کرتے تو یہ علماء کی کہاں سے کریں گے؟ ہمارے علماء کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی اتباع کروائیں، ہمارے علماء کا یہ کام ہے کہ قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کریں۔ اہل حدیث کے تعلق سے ہر جگہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے یہاں ایسا، ان کے یہاں ایسا، ان کی کتاب میں ایسی پوسٹر نکالے جاتے ہیں۔
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب البیت ادری بما فی، ایک محاورہ ہے عرب کے اندر کہ گھر والا ہی جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ توضیح القول بما لا یرضی بہ القائل، ہماری بات کا ایسی مطلب نکالنا جس سے ہم راضی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کو دوسرا بیان کرے۔ ہمارا عقیدہ ہم سے سنو، ہمارے عمل کے بارے میں ہم سے پوچھو۔ وہ لوگ کیا جانے جو اس دین میں نہیں ہے، ان کو کیا پتا جنہوں نے حدیث و قرآن نہیں پڑھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو علماء یا طلبہ ہیں، ہر بات جو کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی آج کے بعد آپ کے سامنے اگر آئے اور آپ کو لگے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان قرآن و سنت پر ہے۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جن کا ایمان قرآن و سنت پر ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرے۔ اور آپ نے ارکان اسلام کے تعلق سے بہت کچھ جانا سنا ہے، دلائل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہی اہل سنت ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ ان کی کتاب پڑھیے غنی الطالبین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کے دو نام ہیں۔ جو آدمی قرآن و سنت پر نہیں چلے گا وہ آدمی اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم آپ اہل حدیثوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ جان لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمودات کے مطابق سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، بدعات سے نفرت کرنا، توحید پر پوری مضبوطی سے کام کر رہنا اور شرک سے نفرت کرنا، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن و سنت کے مطابق اس پر چلتے رہنا، یہ اس کا عمل ہے۔ ہم رسول کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں جانتے، اس لیے رسول کے علاوہ کسی کی لکھی ہوئی بات یا کسی کی کہی ہوئی بات پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات کو ملا کے دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث و قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو لے لیتے ہیں اور اگر نہیں تو اسے سر پہ نظر کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کے خلاف تنقید کرنے بیٹھ جائیں، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں، کسی کی شکوہ شکایت کریں، کسی کو گالی دیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ تو 1,00,000 بار بھی گالی دیں گے تو ایک ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہی گناہ ہوگا۔ اور 1,00,000 بار سبحان اللہ اگر کہہ لیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمارا وقت اس میں ضائع نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے، ہماری ساری طاقت اس میں لگتی ہے کہ حق کیا ہے، حق پر چلیں گے کیسے، حق تک رہنمائی کیسے ہو آپ کی۔ جن کے پاس حق نہ ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں بتائیں، ہمیں تو اس لیے فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ تو اہل حدیث کے حوالے سے جو ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ اہل حدیث یہ وہ اسلام اوریجنل ہے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا اور جس کے اوپر صحابہ چلے۔ 120 سال تک کا جو عرصہ ہے اللہ کے رسول کے بعد، 120 سال کا زمانہ جو ہے، اس میں کوئی امام نہیں تھے جس کی تقریر کی گئی ہو، یا کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کو مانا ہو۔ یہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ قادری، شافعی، حنبلی وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں تھے، وہ سب محمدی تھے بس۔ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو مان کے جنت میں چلے گئے، اور سب سے اعلیٰ درجے کے وہ مسلمان تھے۔ اور آج کے دور میں مسلمان پتہ نہیں کس خاردار جھاڑی میں ڈھک جاتا ہے جائے۔ تو سیدھا بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو نعمت دی قرآن و سنت کی شکل میں، اس کی حفاظت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس سے بڑھ کر کوئی ذخیرہ آخرت آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مہمان نے کرام ناراض نہ ہو بس 2 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یتبع المیت ثلاث، آدمی جب مرتا ہے نا تو میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔
فَيَرْجَعُ اِسْمَانِ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. دو چیزیں لوٹ آتی ہیں قبرستان سے اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. ہم میں سے ہر آدمی جب مرے گا تو تین چیز ساتھ چلے گی گھر سے قبرستان تک: مال، آل و اولاد، عمل. یہ تین چیز ساتھ چلے گی قبرستان تک. فَيَرْجَعُ اِسْمَانِ، دو چیزیں لوٹ آئیں گی. آپ کا مال بھی لوٹ کے آ جائے گا، جس گھاٹ پہ آپ گئے ہیں وہ آپ کا مال تھا، وہ مال بھی لوٹ کے آ جائے گا، اور سارا سماج یا آل و اولاد بھی لوٹ کے آ جائے گا. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، قبر میں صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا آپ کے ساتھ. آج دیکھیے آپ کا عمل جو آپ کا سدا ساتھ دینے والا ہے، اور وہ عمل ہم کیسے کریں کہ وہ عمل قبول بھی ہو. ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اتباع رسول کی فکر نہیں، ہم غیروں کی اتباع پہ جھگڑتے. ہمیں نماز کی فکر نہیں، دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے. جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس پہ کوئی محنت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے ہمارے آپ کا. اور جو چیز واپس آنے والی ہے ساری جدوجہد اسی کے لیے اب تک دے رہے ہیں. اس لیے اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیے، کیونکہ اس کے مطابق ہی جو عمل ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور وہی آپ کے ساتھ جائے گا. اور وہی قبر کے اس تنہائی میں جو سارے لوگ واپس آ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. کہے گا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ چیز آپ کے ساتھ، اور وہ چیز رجسٹرڈ کب ہوگی؟ جب رسول کی فرمان کے مطابق ہو. وہی نماز اللہ کے قابل قبول ہے جو نماز نبوی ہو. وہ نماز قابل قبول نہیں جس نماز کے ساتھ دوسرے القاب لگے ہوئے ہوں. میں اپنی باتوں کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. میرے مہمان آئے ہوئے لوگ ہیں، میں تو میزبان ہوں اور ویسے بھی ایک پیر پہ کھڑا ہوں. تو میں اپنی باتوں کو یہ ختم کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اس جماعت کے لیے تہ دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن و بارشان عطا فرمائے اور دین کا کوئی بہت بڑا کام یہاں سے. جزاک اللہ احسن جزا.